आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ एच न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात की जानिब। एच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के खबरनामे पर। पुलिस ने जुम्मे को हैदराबाद की एक लड़की के साथ मुबैना तौर पर रेप करने के इल्ज़ाम में एक फिल्मी अदाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम की चंद साल कबल लड़की से मुंबई में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उसने वहां शादी का बहाना बनाकर इससे जिस्मानी ताल्लुकात इस्तेवार किए। लड़की भी इंदौर में ही रहती थी और मुलजिम के यहाँ भी इसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे, इसलिए इसने शहर की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुंबई के एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और केस को मज़ीद तफ्तीश के लिए मुंबई पुलिस को भेजा जा रहा है। विमेन पुलिस स्टेशन इंचार्ज ज्योति शर्मा ने बताया कि लड़की ने अपनी शिकायत में कहा कि वो कुछ साल कबल मुंबई में सोशल मीडिया के जरिए मुलजिम से मिली थी। मुलजिम मुंबई में प्रोडक्शन हाउस चलाता था। लड़की मुंबई पहुंची तो मुलजिम ने इससे शादी का वादा किया और इसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर वो शहर वापस आ गया। जब मुलजिम काफ़ी देर तक मुंबई वापस ना आया तो लड़की शहर पहुंची तो इसे मालूम हुआ कि उसने अपना प्रोडक्शन हाउस भी यहां शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि मुलजिम का ताल्लुक सतना से है। रियासत के मफादात पर मुकम्मल समझौता करने और सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़र्ज़ में नाकामी। रेवेन्यू और म्यूनसिपल हुक्काम ने जुड़वां शहरों में वाक़ ज़मीन के एक अहम टुकड़े पर कई दहाइयों से जारी क़ानूनी लड़ाई को तर्क कर दिया है, जिसकी कीमत का तखमीना लगाया गया है 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को इस पर हतमी लेआउट का हक़ देकर डेक्कन क्रॉनिकल ने सीखा है। रियासती हुकूमत के एक सीनियर एहलकार की तरफ से की गई दरख्वास्त के बाद हालिया मेमो 2019 के जरिए जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने एसएम के हक में शेखपेट गांव के सर्वे नंबर 327 पाइकी में 32 एकड़ के लिए एक लेआउट को मंजूरी दी। बाहमी मदद याफ्ता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मकबूल तौर पर साको हाई नगर के नाम से मशहूर है। जीएचएमसी कमिश्नर की मंजूरी तेलंगाना हाई कोर्ट में इसके स्टैंडिंग वकील के जमा कराए जाने के बाद मिली है। डेक्कन क्रॉनिकल के पास दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद ने इंकशाफ किया कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने कई दिहाइयों से मुस्तकिल मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सर्वे नंबर 327 पाई की एक गैर मौजूद और फर्जी सर्वे नंबर था और रिकॉर्ड में दस्तयाब वाहिद सर्वे नंबर 327 सरकारी ज़मीन थी। इस नुक्ता नज़र को अदलिया ने मुख्तलिफ मकामात पर बरकरार रखा है। टीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के 11 अप्रैल को दिल्ली में धरने पर बैठने का इम्कान है ताकि मरकज़ तेलंगाना से धान की खरीदारी का मुतालबा करे। वज़ीर आला गुज़िश्ता इतवार से दिल्ली में डेरे डाले हुए हैं और पार्टी ज़राए ने बताया कि तवील दौरे का मकसद धरने में हिस्सा लेना था। ये पहला एहतजाज होगा। पार्टी रियासत की तक़सीम के बाद दारुल हुकूमत में मुनक़्क़िद होगी। हालांकि ना तो चंद्रशेखर राव और ना ही चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने कोई बयान जारी किया। पार्टी ज़राए ने बताया कि दिल्ली के तेलंगाना भवन में किए गए वसी इंतज़ामात को देखकर ये यकीनी मालूम होता है कि वो धरने में हिस्सा ले रहे हैं। जुम्मे को राज्यसभा के रुकने जोगिनपल्ली संतोष कुमार, एमएलसी और रैतु बंधु समिति के चेयरमैन पल्ला राजेश्वर रेड्डी और टीआरएस प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार ने दिल्ली में तेलंगाना भवन में धरने के इंतजामात का मुआयना किया। वो दाइस पे सीएम के बैठने के खुसूसी इंतजामात कर रहे हैं। हैदराबाद के करीब 2 आबी ज़खायरे के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक 111 जियो को ख़त्म करने के तेलंगाना हुकूमत के इरादे ने एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया है। 15 मार्च को असेंबली में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि माहिरीन के कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद हुकूमत जल्द ही जियो को ख़त्म कर सकती है। हुकूमत ने महकमा आबी, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंचायत राज और जंगलात के अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो हिमायत सागर और उस्मान सागर से मुतालिक किसी भी सवाल का जवाब ना दें और जियो 111 से मुतालिक कोई मालूमात फराहम ना करें। इस इक़दाम से शहरियों और माहिरीन माहौलियात में गुस्सा है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। रमज़ान के महीने की आमद के साथ ही
متقی لوگوں نے معاشرے کے ضرورت مند گروپوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنا شروع کر دی ہے۔ مسلمان زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں جو کہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے، اور اپنے مال کے ایک مخصوص حصے کا ایک واجب حصہ غریبوں یا محتاجوں کی مدد یا دیگر خیراتی مقاصد کے لیے زیادہ تر رمضان کے مہینے میں لازمی طور پر زکوٰۃ کا حصہ کسی کی سالانہ بچت پر لگایا جاتا ہے، جس میں کم از کم 2.5% تقسیم کیا جاتا ہے۔ صاحب نصاب ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی جس کی سالانہ بچت 77 گرام سونا یا 520 گرام چاندی سے کم نہ ہو۔ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو انہیں ایک حصہ بیچنا ہوگا۔ ان کے اثاثوں کا حساب کتاب کرتے ہوئے 1 سال 12 ماہ کی مدت کا حساب کتاب کیا جائے۔ مولانا حافظ محمد رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد نے کہا، شہر کے کئی حصوں میں پیر 11 اپریل اور منگل 12 اپریل کو کل 24 گھنٹوں تک پانی کے کنیکشن میں رکاوٹ دیکھی جائے گی۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے مطابق بیرم گوڑا، امین پور، RC پورم، مدینہ گوڑا، گنگارام، چندا نگر، میاں پور کے PHB کالونی، کوکٹ پلی، بھاگیہ نگر کالونی، پرگتی نگر کالونی، نچزا پلی، پرگتی نگر کالونی، نیزاپلی کے علاقے بلارم حیدرآباد کو 11 اپریل سے 12 اپریل تک پانی کی سپلائی نہیں ملے گی۔ ایراگڈا اور بنجارا پہاڑیوں کے آبی ذخائر کے آس پاس کے علاقے میں ان 24 گھنٹوں تک کم دباؤ پر پانی ملے گا۔ اس کی وجہ منجیرا واٹر سپلائی اسکیم فیز 2 کے حصے کے طور پر جاری کام ہے، جو حیدرآباد کو میٹھا پانی فراہم کرتا ہے۔ پٹنچیرو سے حیدرگوڑا تک 1500 mm مین پائپ سے پانی کے رساؤ کو روکنے کے لیے مرمت کا کام کرے گا۔ RC پورم میں لکشمی گارڈن اور مدینہ گڑھ کے سیمن کالج میں بھی کام شروع کیا جائے گا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے ویجیلنس عہدیداروں نے جمعے کو 4 افراد کے خلاف شاپور نگر چنتل میں واقع کلاوتی نگر میں واٹر بورڈ کی پائپ لائنوں سے غیر قانونی طور پر کنیکشن حاصل کرنے پر مقدمہ درج کیا۔ ان کے خلاف سیکشن 269 اور 430 IBC کے تحت JT مڈلا تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ اگر کسی کو پانی کا غیر قانونی کنیکشن ملتا ہے یا کوئی گھریلو پانی کا کنیکشن تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی اطلاع بورڈ حکام کو 9989922268 پر ڈائل کر کے دی جا سکتی ہے۔ مانسون کی تیاری کرتے ہوئے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے لوگوں کی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے اقدامات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ان کے ایک حصے کے طور پر شہری ادارے نے 618 خستہ حال ڈھانچوں کی نشاندہی کی ہے، جن میں سے 201 کو منہدم کیا گیا اور 129 دیگر کو مرمت یا سیل کر دیا گیا ہے۔ اس سال خستہ حال ڈھانچوں پر ایکشن پلان کے تعلق سے GHMC نے ڈپٹی سٹی پلانرز اور اسسٹنٹ سٹی پلانرز کو ہدایت دی کہ وہ ساختی طور پر غیر موزوں عمارتوں کے خلاف فوری طور پر ضروری کارروائی کریں اور تعمیل رپورٹ پیش کریں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں خستہ حال ڈھانچوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک تفصیلی سروے کریں تاکہ کارروائی کی جا سکے۔ اس طرح کے کمزور ڈھانچوں کی حلقہ وار فہرست تیار کرنے کے لیے فہرست انجینئرنگ ونگ کو بھی بھیجی جائے گی۔ خستہ حال عمارتوں کے حکام کو ڈھانچے کو گرانے یا چھٹی یا مرمت کے لیے نوٹس بھیجے جائیں گے۔ افسران کو خصوصی انہدامی مہم کے لیے ایکشن پلان تیار کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ دراصل GHMC نے ایک پریس ریلیز میں خستہ حال عمارتوں میں مقیم لوگوں سے درخواست کی کہ وہ انہدام کے عمل میں اس کے عہدیداروں کے ساتھ تعاون کریں اور ان سے جان و مال کے تحفظ کے مفاد میں ساختی طور پر کمزور عمارتوں کی تزئین و آرائش کرنے کی بھی درخواست کی۔ سرکاری ملکیت تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے بس کرایوں میں ہفتے سے دوبارہ اضافہ ہوگا، کیونکہ اس نے جمعے کو اعلان کیا کہ وہ 2 سے 5 روپے ڈیزل سیس لگائے گی۔ TSRTC کے چیئرمین باجی ریڈی گوردھن نے کہا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی TSRTC کے پاس سیس لگانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پالے ویلوگو اور سٹی عام خدمات کے لیے ڈیزل سیس 2 روپے فی مسافر اور ایکسپریس، ڈیلکس، سپر لگژری، سٹی میٹرو ایکسپریس اور ڈیلکس اور تمام AC خدمات کے لیے فی مسافر 5 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ TSRTC پلا ویلوگو اور سٹی آرڈینری میں 10 روپے کا کم از کم
کرایہ ایک سا رہے گا تاکہ عام آدمی اور مختصر فاصلے کے مسافروں پر بوجھ نہ پڑے۔ گوردھن اور TSRTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنا نے لوگوں سے تعاون اور سرپرستی بڑھانے کی درخواست کی۔ بسیں لاکھوں مسافروں کی TSRTC 6 لاکھ لیٹر خدمت کے لیے روزانہ تقریباً تیل استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے HSD نے کہا کہ حالیہ دنوں میں کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ 2021 کی قیمتوں کے مقابلے سے دسمبر میں 35 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ محکمہ جنگلات کی جانب سے لگایا گیا ایک اسٹال نے 81ویں آل انڈیا صنعتی نمائش، جسے نمائش کے نام سے جانا جاتا ہے، سرکاری محکموں کے ذریعے لگائے گئے تمام اسٹالوں میں پہلا انعام حاصل کیا۔ محکمہ جنگلات نے نمائش کے میدانوں میں گزشتہ 7 سالوں سے نافذ کیے گئے ماحول دوست پروگراموں کی نمائش کی۔ انہوں نے سبز زار بڑھانے کے پروگراموں اور جانوروں کی بہبود کے اقدامات کے لیے ایک اسٹال لگایا تھا۔ وائلڈ تھیم کے ساتھ داخلی دروازے کے علاوہ بچوں کے لیے ایک چھوٹے چڑیا گھر نے بھی بڑی تعداد میں زائرین کو متاثر کیا۔ نمائش گراؤنڈ میں منعقدہ اختتامی تقریب میں وزیر داخلہ محمود علی اور محکمہ جنگلات کے افسران نے ایگزیبیشن سوسائٹی کے نمائندوں کے ہاتھوں ایوارڈ حاصل کیا۔ پہلا انعام جیتنے والے افسران اور عملے کو RM نے مبارکباد دی۔ پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ اور ہیڈ آفس فارسٹ فورس۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔ گردوں کے مریضوں اور ڈائلسس پیشنٹس کے لیے خوشخبری۔ بیویل ہربل ہیلتھ کیئر GMP اپروو اور ISO سرٹیفائیڈ، 100% ہربل، نو سائیڈ افیکٹ۔ ملک و بیرون ملک ہزارہ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ بیویل ہربل ہیلتھ کیئر میں جڑی بوٹیاں تمام امراض جیسے ہر طرح کا کینسر، TB، گردے اور پتے میں پھتری، ایڈس، برین ٹیومر، دل کی نالیوں کا بند ہو جانا، لیور کے امراض، تھائرائیڈ، بواسیر، ڈائبٹیز، جنسی امراض، جوڑوں کا درد، فالج کے علاوہ دیگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے علیحدہ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہے۔